السلام علیکم۔ ان کی بیٹی سلجھی ہوئی اور باکمال تھی۔ برش اور رنگوں کا استعمال انسان کو بہت ریلیکس کرتا ہے۔ مجھے بھی اس کام سے بہت سکون ملتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ میں کالج سے جب گھر آ رہی تھی تو بانو آپا کے گھر کے سامنے کافی لوگ جمع تھے کہ میرا نام قدسیہ ہے۔ میں جس مکان میں پیدا ہوئی، بڑی بلی بچپن گزرا، کھٹی میٹھی یادوں کا وہ گھر چھوڑے ایک عرصہ ہو گیا۔ اس گھر سے کئی طرح کی یادیں وابستہ تھی۔ مکان تو اینٹوں سے بنتا ہے، مگر ان اینٹوں سے بنی دیواروں کے درمیان رہنے والے کو انہی بے جان اینٹوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ مجھے بھی اپنے گھر سے بہت محبت تھی، مگر کیا کریں، ضرورت پڑے تو چھوڑنا پڑتا ہے۔ آج بازار جاتے ہوئے میرے قدم گلی کے اس موڑ پہ خود بخود رک گئے جہاں کبھی ہم رہا کرتے تھے۔ مجھے ان در و دیوار کو دیکھنے کی خواہش نے بے تاب کر دیا۔ میں اس طرف چل پڑی۔ سارے کام بھول کر میں اپنے پرانے گھر کی دیوار پر ہاتھ پھیر کر ان تمام رشتوں کے لمس کو محسوس کر رہی تھی جو جگہ جگہ بکھر چکے تھے۔ بہت سکون مل رہا تھا۔ کئی مناظر آنکھوں میں گھوم گئے، کئی پرانی یادوں نے دل کے دروازوں پر دستک دی۔ میں ہر طرف کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ کونے والا گھر جس پر میری اچانک نظر پڑی بانو آپا کا تھا، جواب کھنڈر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ بانو آپا، وہ سب کی بانو آپا تھی۔ بھرا ہوا جسم، مسکراتا ہوا پرکشش چہرہ، درمیانہ قد، دو بچوں کے ساتھ زندگی کے نشیب و فراز میں بڑے پروقار طریقے سے زندگی بسر کر رہی تھی۔ کبھی کسی سے گلہ یا شکایت نہیں کرتی تھی، اپنے میاں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ دونوں میں پیار بھی بہت تھا۔ جہاں میاں کا موڈ آف ہوتا یا کبھی غصے میں ہوتے تو بانو آپا فوراً پانی کا گلاس لے آتی اور کہتی زیادہ غصہ نہ کریں، آپ کی اپنی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ پانی پیتے اور 2 منٹ بعد ہی ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ بہت کم لڑائی جھگڑا ان کے درمیان ہوتا تھا، اگر ہوتا بھی تو کچھ دیر بعد ہی موڈ ٹھیک کر لیتے تھے۔ ہم سب اس جوڑے پر رشک کرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے۔ بانو آپا کا کہنا تھا کہ سر کا سائیں بیوی کے لیے ایسا ڈھال ہے جس کے ہوتے کوئی عورت پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ جس گھر میں مرد نہ ہو، اس کے دروازے پر بیٹھا کتا بھی مشکوک ہوتا ہے۔ بانو آپا اتنے مزے سے یہ باتیں کرتی تھی کہ ہمیں ہنسی بھی آتی اور دلچسپ بھی لگتی تھی۔ ان کے درمیان گردوں کی بیماری کی وجہ سے بیمار رہنے لگی۔ بانو آپا نے دل و جان سے ان کی خدمت کی، ان کے سکون اور صحت کا خیال رکھتی تھی، مگر بیماری جان لیوا ثابت ہوئی۔ بانو آپا کے انسو خشک ہی نہیں ہوتے تھے۔ وہ خاموش بیٹھی ہوتی مگر انہیں برسات کی طرح برستی رہتی۔ سب نے بہت حوصلہ دیا، مگر میاں کی وفات کے بعد اداسی اور تنہائی سے کوئی دوستانہ بڑھ گیا تھا۔ خاموش رہنے لگی تھی۔ ظاہر ہے محبت کرنے والا ساتھی بچھڑ جائے تو عورت کی دنیا اجڑ جاتی ہے، اور ویسے بھی وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ بے شک میاں کی وفات کے بعد اب تنہائی پسند ہو گئی تھی، مگر محلے والوں کے ساتھ اس محبت اور مسکراتے چہرے سے ملتی تھی۔ جب بھی ملتی تھی، ہاں اتنا ضرور ہوا کہ اس تنہائی سے گھبرا کر محلے کے بچوں کو قرآن مجید پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ کئی بچے آتے تھے، وہ بڑی خوش دلی سے انہیں پڑھاتی اور اتنی آسان انداز سے پڑھاتی کہ اگلے دن بھی سب کو سبق یاد ہوتا۔ اچھا وقت گزر جاتا تھا۔ مالی لحاظ سے بانو آپا کوئی فکر و پریشانی نہیں تھی۔ اللہ نے اپنی زمین اور دکان دے رکھی تھی جس سے اچھی خاصی رقم مل جاتی تھی۔ بانو آپا اکثر ہی ہمارے گھر آتی رہتی تھی۔ امی سے کافی دوستی تھی۔ دونوں آپس میں مختلف موضوعات پر لمبی بات چیت کرتی تھیں، تبادلہ خیال کرتی تھی۔ میں بھی اکثر ان کے گھر جایا کرتی تھی۔ ایک تو قرآن مجید بھی پڑھ آتی تھی اور دوسرا ان کی بیٹی جو مجھ سے تقریباً 2 سال بڑی اور فائن آرٹس کی طالبہ تھی، جو کچھ نہ کچھ سیکھ بھی لیتی تھی کیونکہ مجھے بھی پینٹنگ کا شوق تھا۔ ان کی بیٹی سلجھی ہوئی اور باکمال تھی۔ برش اور رنگوں کا استعمال انسان کو بہت ریلیکس کرتا ہے۔ مجھے بھی اس کام سے بہت سکون ملتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ میں کالج سے جب گھر آ رہی تھی تو بانو آپا کے گھر کے سامنے کافی لوگ جمع تھے۔ کچھ اندر بھی تھے۔ میں پریشان ہو گئی، اتنے لوگ ایک ساتھ کیوں جمع ہیں؟ اللہ خیر کرے۔ میں جلدی سے گھر آئی کہ امی سے پوچھوں کیا ہوا ہے۔
مگر امی بھی بانو آپا کے گھر ہی گئی ہوئی تھی۔ کالج بیگ رکھ کر میں بھی ادھر چلی گئی۔ لوگوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے اندر پہنچی۔ کافی خواتین بانو آپا کے پاس بیٹھی تھی۔ میری نظر امی پر پڑی تو میں جلدی سے ان کے قریب ہو کر حیرت سے پوچھا، امی جی کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ تب امی نے بتایا کہ بانو آپا کی بیٹی کی طبیعت اچانک خراب ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ فوت ہو گئی۔ ساتھ ہی امی رو پڑیں۔ اف، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ ابھی کال تو مل کر گئی تھی، ایک سینڈوچ بنانا سیکھی تھی، بالکل ٹھیک تھی وہ، پھر اچانک۔ میرے لیے اس ماحول میں مزید رکنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں فوراً وہاں سے اٹھی اور گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں خوب روئی۔ بانو آپا بھی ٹوٹ چکی تھی، پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو گئی۔ بیٹی کی جدائی کا زخم اتنی جلدی نہیں بھرا تھا، وقت لگتا ہے۔ بیٹی کے خواب کو پور کرنے کے لیے سب نے بیٹے کی شادی کا مشورہ دیا۔ امی نے بھی بانو آپا کو یہی کہا اور کئی رشتے بنائے۔ آخر ایک رشتہ پسند آ گیا، پھر تیاریاں شروع ہوئیں اور شادی ہو گئی۔ اس دن بانو آپا اپنے میاں کو یاد کر کے بہت روئی۔ کہتی تھی کاش وہ بھی اس موقع پر ساتھ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے۔ ایک ایسی کمی محسوس ہوتی ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتی۔ سارے فنکشن خوش اسلوبی سے ختم ہوئے۔ بانو آپا اب کچھ بہتر لگنے لگی تھی، بہو بھی اچھی تھی، وقت اچھا گزر جاتا تھا ان کا۔ اور جب بانو آپا کا پوتا ہوا تو عرصے بعد انہیں کھول کر ہنستے ہوئے دیکھا، ہمیں بھی بہت خوشی ہوئی۔ مٹھائی تقسیم کی گئی، سب بہت خوش تھے۔ گھر میں ایک رونق سی لگی رہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، پوتے کی پیاری شرارتوں میں بانو آپا کا غم کچھ ہلکا ہو گیا تھا۔ وہ پوتے کے ساتھ مصروف رہتی، اپنے ہاتھ سے اسے کھلاتی، اس کے لیے کھلونے بھی لاتی تھی۔ غرض کہ وہ بانو آپا کی مصروفیت کا بہانہ بن گیا۔ ان کا پوتا بچپن سے لڑکپن اور پھر جوانی میں قدم رکھ چکا تھا، پڑھائی پر بھی توجہ دیتا تھا۔ ادھر امی نے میرا بھی رشتہ طے کر لیا اور جلد ہی میں بھی اپنے گھر کی ہو کر اب اپنے بچوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ اپنے بچوں میں ہوں تو انسان ذہنی طور پر مصروف ہو جاتا ہے۔ ایک دن امی کا فون آیا، سلام کے بعد دعا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بے حد پریشان ہے۔ پوچھنے پر بتایا کہ بانو آپا کے بیٹے کا کل شدید قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور آج بیچارہ زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ امی رو پڑی اور میرے بھی آنسو نہ رک سکے۔ بانو آپا کے دو ہی بچے تھے اور دونوں ہی ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اولاد کے جنازے اڑتے دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بہت صبر دکھانا پڑتا ہے کیونکہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، غم برداشت کر کے جینا پڑتا ہے۔ شام ہوئی تو میں بانو آپا کی طرف افسوس رہ گئی۔ دیوار سے ٹیک لگائے بانو آپا صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ آنسو شاید بہہ بہہ کر خشک ہو چکے تھے۔ ہونٹ ایسے خشک تھے جیسے صدیوں کی پیاسی ہوئی بیٹے کے جنازے کو وہ ایسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی کہ جیسے امید ہو کہ وہ ابھی اٹھ کے بیٹھ جائے گا اور پکارے گا، اماں کیوں اداس ہو، دیکھو میں بالکل ٹھیک ہوں، اور ماں سے لپٹ جائے گا۔ بانو آپا کے دکھ کو محسوس کر کے بہت تکلیف ہوئی۔ ان کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ حوصلہ تسلی سب دیتے رہے، لگتا تھا جیسے انہیں کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا۔ ایک دم خاموش میت کو دیکھی جا رہی تھی۔ میں رات واپس اپنے گھر آ گئی۔ بچے جو چھوڑ کر آئی تھی ہر دوسرے دن امی سے حال چال پوچھتی رہتی تھی۔ دن رات گزرتے رہے، بانو آپا کا پوتا زمین اور دکان کو سنبھال نہ سکا، اکیلا رہ گیا تھا۔ اتنی سمجھ بھی نہیں تھی۔ امی نے بتایا کہ زمین پر کسی نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے اور کسی طور چھوڑنے پر تیار نہیں۔ ان کے پوتے نے کیس کیا، کافی پیسہ لگایا، مگر دوسری پارٹی زیادہ طاقتور اور ہوشیار تھی۔ عدالتوں کے چکر لگاتا رہا، وکیل نے بھی اچھا پیسہ کھایا، مگر پھر بھی کیس ہار گیا اور زمین بھی ہاتھ سے چلی گئی۔ دل برداشتہ ہو کے چپ ہو کر بیٹھ گیا۔ ادھر کیس کی وجہ سے دکان بھی چل نہ سکے اور وہ بھی بک گئے۔ اب اس کے حد میں کچھ نہیں تھا، جاب کبھی کی نہیں تھی، نہ اتنی آسانی سے ملتی۔ آہستہ آہستہ ساری جمع شدہ رقم ختم ہو گئی۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ ایک دن بانو آپا امی کے پاس آئی، بجھی بجھی سی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بیٹھی رہی، امی نے چائے کا پوچھا تو کہنے لگی چائے میں اب زندگی کی چاہت کی خوشبو نہیں رہی، کیا کرنا چائے پی کر۔
سینہ ہی جلانا ہے بس۔ امی نے کہا کیوں ایسا سوچتی ہیں، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ انہوں نے آمین کہا اور بڑی بے بسی سے امی سے التجا کی کہ مجھ سے اپنے گھر کے کام کروا لو اور کچھ پیسے دے دیا کرو، آج کل حالات بہت خراب ہیں۔ پوتے کو کیا کہوں، سب کچھ گنوا بیٹھا ہے، ایک وہی ہے میرا سہارا۔ راشن بھی ختم ہے، مجھے قرض لینا اچھا نہیں لگتا اور نہ ہی یہ پسند ہے کہ کوئی ترس کھا کر مجھے کچھ دے۔ میں کام کر کے پیسے لے لوں گی مگر ایسے ممکن نہیں۔ امی نے کہا کیوں شرمندہ کرتی ہیں، میرا سب کچھ اپنا سمجھے۔ پھر دونوں گلے لگ کے خوب روئیں۔ امی نے نہیں اپنے پن کا یقین دلایا۔ امی اب ماہانہ کچھ نہ کچھ دے دیتی تھی۔ بانو آپا کا پوتا کہ بہت مشکل سے مارے پھرنے کے بعد کہیں نوکری بھی لگ گئی۔ سب نے شکر کیا کہ بانو آپا کی پریشانی کچھ کم ہوئی۔ اب بڑھاپا بھی شاید اچھا گزرے، بیچاری نے بڑے دکھ دیکھے تھے۔ سب ان کے لیے بہت دعا کرتے تھے۔ امی 2-4 دن بعد ان کا حال پوچھنے ضرور جاتی تھیں۔ ان کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، پوچھتی رہتی تھی۔ ان کا پوتا اچھا کما رہا تھا، لیکن بانو آپا بتاتی تھی کہ اکثر ماضی میں گم رہتا ہے۔ مصروف رہے تو ٹھیک ہے مگر جب فارغ ہو یا رات جب گھر آتا تو خیالوں میں گم رہتا تھا۔ بانو آپا پوچھتی تھی کیا سوچتے رہتے ہو؟ کبھی چپ رہتا، کبھی کہتا دادو میں نہ زمین سنبھال سکا نہ دکان، ابا کی محنت کو میں نے برباد کر دیا، کاش میں صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کر لیتا، کاش مجھے کوئی راستہ دکھا دیتا، میں سب کی بربادی کا سامان نہ بنتا۔ پھر کہتا دادو میں بہت برا ہوں، کسی کام کا نہیں، مجھ میں ذہانت نہیں ہے دادا۔ بانو آپا اس کو سمجھاتی تھی کہ تم ماضی کو نہ سوچا کرو، جو ہو گیا سو ہو گیا، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ لیکن وہ گم سم رہتا۔ زمین پاس ہوتی تو اتنی کی ہوتی، اگر دکان چل رہی ہوتی تو اتنا منافع ہونا تھا، میں یہ رکھتا، یوں کرتا، بس ایسی باتیں کرتا تھا۔ وہ کہتی اکثر بیٹھے بیٹھے رونے لگتا، پوچھنے پر بس اتنا کہتا کہ میں بے وقوف ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، نہ زمین سنبھال سکا نہ دکان۔ بانو آپا کہتی اب اکثر کام سے جلدی آ جاتا ہے اور کمرے میں بند رہتا ہے۔ امی نے کہا آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، اسے سارے حالات بتائیں، اللہ بہتر کرے گا۔ لڑکے نے دل پر لے لیا، زمین اور دکان کا نقصان کوئی نہیں، اللہ اس کے بدلے میں اور بہتر سامان کرے گا، ہم بس اسے سمجھائیں، مصروف رکھیں۔ امی نے بانو آپا کو کافی ہدایت دی اور زیادہ سوچنے سے منع کیا۔ بیچاری بہت پریشان تھی، ان حالات میں اولاد کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ انہیں بھی اپنے بچے بہت یاد آتے تھے۔ اس وقت تو بانو آپا واپس چلی گئیں، غموں نے ان کے کندھے جھکا دیے تھے، مگر بہت باہمت خاتون تھی۔ امی نے مجھے فون کیا، حال چال پوچھا اور ساری بات بتائی۔ امی کو بھی بانو آپا کی بڑی فکر تھی۔ وقت بھلا کب رکتا ہے، گزر جاتا ہے، انسان کو وقت کے ساتھ بھاگنا پڑتا ہے۔ جو سستی دکھاتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور پیچھے رہنے والے منزل سے دور ہو جاتے ہیں۔ بانو آپا کا بیٹا بھی بہت پیچھے رہ گیا ہے، ماضی کی قید میں رہ کر اپنے خواب کا برباد کر رہا تھا۔ اسے نفسیات کے ڈاکٹر کی ضرورت تھی۔ بانو آپا میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ جگہ جگہ لے کر جاتی، پھر بھی کل ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے کا ارادہ کیا تھا۔ ان کا پوتا بھی کچھ ضدی طبیعت کا مالک تھا، یہ پھر حالات نے ایسا کر دیا تھا۔ ڈاکٹر کے لے جانا کوئی آسان کام تھا؟ خیر سمجھا بجھا کر اسے بانو آپا ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ کافی دیر ڈاکٹر اور ان کا پوتا کمرے میں رہے، پھر ڈاکٹر نے چند دن بعد دوبارہ آنے کو کہا اور کچھ دوائیں دیں۔ ایک دن میں شام کو امی کی طرف ملنے گئی۔ امی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں، اور ماں سے مل کر بیٹیاں تو ویسے ہی پرسکون ہو جاتی ہیں۔ میں نے امی کو آرام سے بیٹھنے کو کہا کہ آپ کوئی کام نہیں کریں گی، آپ کی بیٹی آئی ہے، وہ آپ کے لیے چائے بنائے گی۔ امی کے چہرے پر محبت بھری مسکراہٹ دیکھ کر مجھے بہت سکون ملا۔ میں کچن میں گئی، 6 برتن پڑے تھے، وہ دھوئے اور چائے بنا کر لائی۔ امی نے 7 بسکٹ رکھے، وہ ہمیشہ چائے کے ساتھ 1-2 بسکٹ لینے کی عادی تھی۔ پھر ہم وہیں بیٹھ کر چائے پینے لگے جہاں میری شادی سے پہلے بیٹھا کرتے تھے۔ سیان میں درخت کے نیچے کرسیاں اور میز رکھی ہوئی تھی، وہیں شام کی چائے پیتے تھے اور ساتھ ساتھ سارے مسائل پر بات چیت بھی ہو جاتی تھی۔ آج بھی وہیں یادیں تازہ کرنے بیٹھے تھے۔ ہم بڑے مزے سے ہنسی مذاق کر رہے تھے کہ اچانک گیٹ پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا تھا۔ امی نے پوچھا کون، اور بانو آپا کی آواز پہچان کر کہا دروازہ کھلا ہے، آ جائیں۔
ہم نے دیکھا بانو آپا گھبرائی ہوئی اندر آئی۔ میں نے کھڑے ہو کر سلام کیا مگر وہ امی کو دیکھتے ہوئے سیدھا ان کے پاس آئی اور کانپتی آواز میں بولی، صفیہ ذرا جلدی میرے ساتھ آؤ، ضروری بات ہے۔ کیا بات ہے، خیر تو ہے بانو آپا؟ میں نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں ہاں میں بعد میں بتاتی ہوں۔ اور وہ امی کا ہاتھ پکڑ کر تقریباً کھینچے ہوئے انہیں لے گئی۔ امی نے چلتے چلتے چادر نما دوپٹے کو سلیقے سے سر پر لیا اور چلی گئیں۔ میں مختلف وسوسوں میں گھری ان کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ چائے بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ میں نے برتن اٹھا کر کچن میں رکھے، کچھ چیزیں ٹھیک کیں۔ کئی گھنٹے گزر گئے، امی واپس نہیں آئے۔ مجھے تو گھبراہٹ ہونے لگی، کبھی سین میں چکر لگاتی، کبھی کمرے میں آ جاتی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ آخر کار سوچا بانو آپا کے گھر جا کر دیکھتی ہوں۔ میں نے چادر لی اور بانو آپا کے گھر گئی۔ ان کے گھر تالا لگا ہوا تھا۔ تالا دے کر مجھے اور زیادہ فکر ہوئی۔ آخر پریشانی کے عالم میں دونوں کہاں چلی گئی، سوچ سوچ کر برا حال تھا۔ میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، مجھے واپس اپنے گھر بھی جانا تھا۔ اندھیرا بھی ہو رہا تھا، گھر میں بچے چھوڑ کر آئی تھی۔ ساس اور میاں جی بھی انتظار کر رہے ہوں گے، اب کیا کروں؟ واپس امی کی طرف آئی اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ وقت تھا جیسے تھم گیا ہو، طرح طرح کے خیالات اور وسوسے سے ستانے لگے۔ خدا خیر کرے، پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا ہے۔ یہ سوچ میں تھی کہ دروازے پر آہٹ ہوئی اور امی آ گئی۔ میں نے شکر کیا، امی کے چہرے سے فکر مندی جھلک رہی تھی۔ تھکے تھکے قدموں سے وہ اندر آئی۔ میں نے جلدی سے پانی کا گلاس دیا، امی نے دو سانس میں گلاس خالی کر دیا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے امی کا چہرہ تھام کر پوچھا، کیا ہوا امی جی؟ بانو آپا کیا کہتی ہیں؟ کہاں گئی تھی آپ دونوں؟ میں سخت پریشان ہو گئی تھی۔ سب خیریت ہے نا؟ ایک ساتھ کئی سوالوں پر امی نے مرجھائے ہوئے چہرے سے صرف اتنا بتایا کہ بانو آپا کا پوتا اچانک حواس کھو بیٹھا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے پاگل خانے بھیجنے کو کہہ دیا ہے۔ وہ ماضی میں رہنے لگا تھا، صحیح ڈاکٹر کے پاس وقت پر لے جایا جاتا تھا تو شاید بہتری ہو جاتی۔ مگر بانو آپا بیچاری کو جس نے جدھر بھیجا ادھر چل پڑی۔ نہ اچھا ڈاکٹر ملا، نہ صحیح دوا۔ ایسے میں اس کا کیا انجام ہونا تھا؟ مجھے ساتھ لے گئی تھی کہ ڈاکٹر سے بات کروں۔ میں نے بہت کہا مگر ڈاکٹر کا کہنا ہے اگر یہ گھر میں رہا تو آپ میں سے کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کا ہم بہتر علاج کریں گے۔ ڈاکٹر نے تسلی دی ہے کہ سب الگ رکھ کر علاج کیا جائے۔ وہ اب پاگل خانے میں ہے۔ پاگل خانے؟ حیرت سے میرے منہ سے نکلا۔ ہاں پاگل خانے۔ آپا ایک اور امتحان میں پڑ گئی اور میرے اللہ، میں حیران و پریشان امی کا چہرہ دیکھنے لگی۔ امی خاموشی سے اٹھی اور وضو کرنے چلی گئی، پھر سجدے میں سر رکھ کر زاروں کی طرح روتی رہی۔ کافی دیر تک امی کی یہ حالت رہی، پھر وہ جائے نماز سے اٹھی۔ میں نے انہیں گلے سے لگایا، حوصلہ دیا، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے امی کو پیار کرتے ہوئے کہا، آپ اپنا بھی خیال رکھیں، زیادہ پریشان نہ ہوں، بس دعا کریں میں بھی کروں۔ اور کل پھر آنے کا کہہ کر چلی گئی۔ مجھے امی کی بھی فکر تھی، بہت جلد بات دل پر لے لیتی تھی۔ گھر جا کر بھی فون کیا اور یہ بھی کہا کہ آپ بانو آپا کو اپنے گھر لے آئیں، کم از کم آج کی رات۔ آپ بھی اکیلی ہیں، وہ بھی اکیلی اور پریشان ہیں۔ امی نے حامی بھری۔ وہ رات بانو آپ امی کے پاس سوئیں۔ ان کے پوتے کا علاج شروع ہو چکا تھا۔ علاج کے پیسے ہم سب نے اکٹھے کیے۔ اس وقت ان کو مدد کی سخت ضرورت تھی۔ ان کا ایک ہی سہارا رہ گیا تھا، وہ بھی دماغی توازن کھو بیٹھا تھا۔ بانو آپا کی زندگی ایک کڑا امتحان تھی، مگر انہوں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ وہ اور زیادہ عبادت کرنے لگی تھی۔ پوتے کا علاج ہوتا رہا۔ بانو آپا کافی بوڑھی لگنے لگی تھی۔ کئی مہینوں بعد پتہ چلا کہ بانو آپا کا پوتا ٹھیک ہو گیا ہے۔ ان کے بڑھاپے کا واحد سہارا واپس گھر آ چکا تھا۔ بانو آپا نے بڑی جان ماری تھی اس سے کے لیے۔ علاج کے دوران ہی بانو آپا اپنے گھر کے اندر سبزیاں اگاتی تھی۔ وہی سبزیاں گھر کے باہر ریلی پر ایک بچے کو بٹھا کر بیچتی تھی۔ تازہ سبزی جلد اور اچھے داموں بک جاتی، اس سے وہ گھر کا خرچہ چلا لیتی اور کچھ اس بچے کو بھی دے دیتی۔ پوتے کے آنے کے بعد بھی وہ یہی کرتی رہی، مگر پھر محلے کے آغا جی نے ان کے پوتے کو اپنے سٹور میں ملازم رکھوا دیا۔ اچھا بڑا سٹور تھا، یوں سب نے شکر کیا کہ اچھا کام مل گیا۔ پوتا تو کہتا تھا بانو آپا کی سبزی بیچنا چھوڑ دیں، بس آرام کریں، مگر وہ کہتی جب تک ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں مجھے کرنے دو۔
زندگی میں جسم کو حرکت دیتے رہنا چاہیے، اور پھر تیری شادی کے لیے بھی تو پیسے جوڑنے ہیں۔ وہ پیار سے پوتے کا کان کھینچ کر کہتی اور وہ مسکرا کے دادو کو گلے لگا لیتا تھا۔ تقریباً 10 مہینے بعد بانو آپا نے اپنے پوتے کے لیے لڑکی دیکھنی شروع کی۔ اب وہ کام کر کے جلد تھک جاتی تھی۔ پوتا بھی اچھا کمانے لگا تھا۔ دوسرے شہر کی ایک لڑکی انہیں پسند آئی، بات چیت چلی اور رشتہ طے ہو گیا۔ امی بانو آپا کے ساتھ ہر جگہ جاتی تھی، دونوں میں گہری دوستی جو تھی اور پرانا ساتھ تھا۔ شادی کے معاملات میں بھی ان کے ساتھ ساتھ تھی۔ فرق امی کو پسند کے کپڑے کے لیے بانو آپا نے مدت بعد ان کے گھر میں ایک بار پھر رونق ہوئی تھی۔ سب محلے والوں نے اس شادی میں بھرپور شرکت کی، خوب ہلا گلا ہوا۔ بانو آپا کی آنکھوں سے خوشی جھلک رہی تھی اور ہم انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ سب فنکشن بہت عمدہ ہوئے، ولیمہ بھی بہت اچھا تھا۔ بانو آپا کے گھر کی سجاوٹ میں نے بھی حصہ لیا تھا، باقاعدہ لائٹیں لگائی گئی تھی۔ میری امی بہت پیاری اور خوش لگ رہی تھی۔ ایک مدت بعد ان کی دوست بانو آپا کو سکون میسر آیا۔ میں 2 دن امی کے پاس رہی، خوب باتیں کی، انجوائے کیا، اور جب جانے لگی تو امی نے میرا ساتھ ماتھا چوما اور بہت دعائیں دی۔ میں نے کہا امی جی فکر نہ کریں، چند دن بعد پھر تنگ کرنے آؤں گی۔ وہ مسکرائی اور بولی ضرور، مجھے انتظار رہے گا۔ میں گلے لگا کر چلی گئی۔ بچوں کے پیپر شروع ہو چکے تھے۔ میاں جی کا کہنا تھا کہ بچوں کو پوری توجہ دو تاکہ پیپر اچھے ہوں۔ میں نے سب کام چھوڑ کر انہیں پڑھانے لگی۔ کسی وقت امی کو فون کر لیتی تھی۔ ایک دن میاں جلدی گھر آ گئے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا آج اتنی جلدی، خیریت ہے؟ ہاں بس ایسے ہی، چلو تمہیں تمہاری امی کی طرف لے چلوں۔ وہ کیوں؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ وہ دراصل انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، بانو آپا کا پوتا ہاسپٹل لے کر گیا ہے۔ میں ایک دم چکر آ گئی۔ فکر نہ کرو، اللہ سب ٹھیک کرے گا، بس چلو۔ میاں نے مجھے سہارا دیا، میں نے چادر پکڑی اور ان کے ساتھ چل پڑی۔ کچھ ہوش نہ تھا کیسے وہاں پہنچی۔ گھر کا گیٹ کھلا تھا اور اس بار امی بازو پھیلانے نہیں کھڑی تھی بلکہ سفید لباس میں لپٹی میری منتظر تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس بار میرا امتحان تھا۔ بانو آپا امی کے پاس زمین پر بیٹھی کہہ رہی تھی صفیہ تم بھی مجھے چھوڑ گئی، میں بدقسمت ہوں۔ سب میری آنکھوں کے سامنے چلے گئے مگر میں پھر بھی زندہ ہوں۔ پھر انہوں نے اٹھ کر مجھے گلے لگایا اور کہا دیکھو صبر کرنا، میں نے ہر بار صبر کیا تو تم بھی صبر کرنا۔ میں بس زاروں کی طرح روتی رہی۔ بانو آپا واقعی بہت صابر تھی۔ گاڑی کے تیز ہارن نے مجھے خیالات کے سمندر سے باہر نکالا۔ میں نے چونکہ ادھر ادھر دیکھا، میں اسی پرانے گھر کی دیوار سے ٹیک لگائے ماضی کی یادوں میں گم ہو گئی۔ آنسو پوچھے اور واپس ادھر ادھر چل پڑی جس کام کے لیے آئی تھی۔ اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔